بالمعروف وَلَتَنْحَوُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ، تمہیں ضرور نیکی کا حکم کرنا ہوگا، ضرور برائی سے روکنا ہوگا۔ اگر ایسا کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، پھر تم دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کی طرف نہیں دیکھے گا۔ آج جب ہمیں اعتماد ہی نہیں کریں گے، آپ دیکھیں ہم دنیا میں معمولی سے انسان ہیں، اگر کوئی شخص ہم پہ بد اعتمادی کرے تو کیا ہم اس کا کام کرنا پسند کریں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ ہم کہیں گے تجھے مجھ پہ اعتماد نہیں ہے تو میں کیوں کروں، ہر وقت شک کرتے ہو مجھ پہ۔ تو اس طرح اللہ پہ شک کرنا یہ بدترین جرم اور گناہ ہے کہ پتہ نہیں میری مانے گا یا نہیں مانے گا۔ جب ہم اعتماد کے ساتھ اللہ رب العزت سے التجا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعا کو اللہ رد کر دیتا ہے۔ اسی طرح العیاذ باللہ گناہ ہر وقت ہی برا ہے، لیکن جب انسان بڑھاپے میں آ جاتا ہے تو اس وقت پھر اسے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اپنے ذہن سے ان خباثتوں کو نکال دینا چاہیے۔ نبی کریم نے فرمایا جو بوڑھا ہو کے بھی بدکاری سے باز نہیں آتا، اللہ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتے۔ اور آج العیاذ باللہ ایسی خوفناک خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ انسان کانپ جاتا ہے کہ انسانوں کو کیا ہو گیا۔ ہم نے بالکل اپنے آپ کو بھلا دیا کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اگر ہم انہی غلاظتوں کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوئے تو کیا کیفیت ہوگی؟ آپ دنیا میں ہی دیکھ لیں، اگر کسی انسان کے گناہ ننگے ہو جائیں، اسے اس کے گناہوں کا پتہ چل جائے تو وہ دنیا کے لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا، حالانکہ دنیا کے لوگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہی ہے نا، وہ کہیں گے تو فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، لیکن اللہ نے تو اس کا بدلہ دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو یا اس کا اچھائی کی جزا دینی ہے یا برائی کی سزا دینی ہے، العیاذ باللہ۔ تو اس لیے ہمیں کم از کم دیکھیں، اگر اللہ ان سفید بالوں کی حیا کرتا ہے نا، تو اگر ہم ان سفید بالوں کا پاس نہیں کریں گے تو اللہ بھی سخت ناراض ہوں گے۔ اللہ ہمیں اپنے غصے اور ناراضگی سے محفوظ رکھے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کی ناراضگی اتنی بری چیز ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات تہجد کی نماز میں سجدوں کے اندر رو رو کے یہ التجا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے میرے اللہ، جب تو مجھ پہ سختی کرنے کا ارادہ کرے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخط، اے اللہ جب تو مجھ پہ سختی کرنے کا ارادہ کرے تو میں تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں، وبمعافاتک من عقوبتک، جب تو مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے تو میں تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کہیں بھی جائے پناہ نہیں، لا احصی ثناء علیک، میرے اندر تو یہ طاقت ہی نہیں کہ میں تیری تعریف کر سکوں، کما اثنیت علی نفسک، تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنی تیری شان کے لائق ہیں، جتنی تو چاہتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، اللہ کی ناراضگی یہ انسان کی تباہی ہے۔ انسان کے لیے وما لہم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اس دن اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار۔ یہ غلط فہمی اپنے دلوں سے نکال دینی چاہیے کہ مجھے فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا۔ جب اللہ رب العزت ناراض ہو جائے پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اللہ ہم سب کو اپنے غصے اور ناراضگی سے محفوظ رکھے اور ایسے کاموں سے ہمیں بچائے جو انسان کو اللہ کی نظروں میں اتنا گرا دیتے ہیں کہ اللہ اس کی دعا ہی نہیں قبول کرتے ہیں۔
اللہ ایسا بدقسمت کسی کو نہ بنائے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔